آہستہ آہستہ اس عورت کے قریب گیا۔ عورت نے امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا، مگر تاجر نے نرمی سے کہا، نہیں بہن، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے تمہاری بات سنی ہے، مجھے بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام واسط ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں واسط سٹوریز یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے لیے ایک مزے کی سٹوری لے کر آیا ہوں۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنا اور میرے چینل واسط سٹوریز کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ خاموش صدقہ اور ایک تاجر کی زندگی بدل دینے والی رار۔ دمشق کا ایک معروف اور نہایت ہی مالدار تاجر، جس کے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود تھی، بڑے بڑے محلات، نوکر چاکر، دولت کی ریل پیل، لیکن اس سب کے باوجود اس کا دل بے چین تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، آسمان سے ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر اس تاجر کے دل میں عجیب گھٹن تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سنسان سڑکوں پر چل رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ ڈاکٹروں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا، آپ کے پاس صرف ایک ہفتہ یا زیادہ سے زیادہ 10 دن باقی ہے۔ یہ سن کر اس کی دنیا جیسے رک گئی تھی۔ وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان تھا، مگر اب بے بس تھا۔ اس نے ملک کے بہترین ڈاکٹروں کو دکھایا، ہر علاج آزمایا، حتیٰ کہ امریکہ جا کر بھی آخری امید لگائی، لیکن وہ امید بھی ٹوٹ گئی۔ ایک سینئر ڈاکٹر نے نرمی سے کہا، اب بہتر یہی ہے کہ آپ باقی وقت اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزاریں۔ اس بے چینی میں وہ رات گئے تک چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک تنگ اور سمسان پل پر جا پہنچا۔ سامنے ایک اسٹریٹ لائٹ جل رہی تھی اور اس کی روشنی میں ایک عورت کھڑی تھی۔ وہ کسی آدمی سے بات کر رہی تھی۔ اس کے لہجے میں عاجزی، منت سماجت اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ خدا کے لیے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ مگر سامنے والا شخص بے رحمی سے اس کی بات کو ٹھکرا رہا تھا۔ وہ اس کی قیمت کم سے کم لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر کار کندھا اچکا کر چلا گیا اور وہ عورت مایوسی اور آنسوؤں کے ساتھ وہیں کھڑی رہ گئی۔ تاجر کے قدم رک گئے، وہ کچھ دور جا کر ٹھہر گیا، دل میں عجیب کشمکش تھی۔ پھر اچانک وہ واپس موڑا، آہستہ آہستہ اس عورت کے قریب گیا۔ عورت نے امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا، مگر تاجر نے نرمی سے کہا، نہیں بہن، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے تمہاری بات سنی ہے، مجھے بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ یہ سنتے ہی عورت کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ بھائی، میں ایسی عورت نہیں ہوں، مگر میں مجبور ہوں۔ میں ایک بیوہ ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے شوہر کو فوت ہوئے 1 سال ہو گیا ہے۔ پہلے لوگ مدد کرتے تھے، مگر اب سب نے چھوڑ دیا ہے۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں اور مکان مالک میں کل تک گھر خالی کرنے کا کہا ہے۔ یہ سن کر تاجر کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے اپنی جیب دیکھی، رقم بہت کم تھی، مگر اس نے وہی رقم نکالی اور عورت کو دے دی۔ فکر نہ کرو، اپنا ایڈریس لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عورت نے ہچکچاتے ہوئے ایڈریس دیا اور چلی گئی۔ تاجر فوراً اپنے گھر گیا، بھاری رقم نکلوائی اور رات ہی رات ایک دکان سے راشن خریدا، پھر سیدھا اس عورت کے گھر پہنچ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، عورت حیران رہ گئی۔ تاجر نے سارا سامان اندر رکھا، رقم دی اور کہا، کل میں خود مکان مالک سے بات کروں گا اور ہر مہینے تم تک رقم پہنچتی رہے گی۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے چلا گیا۔ عورت حیران اور آنسوؤں میں ڈوبی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ اس رات کے بعد تاجر کے دل میں عجیب سکون آ گیا۔ پہلی بار اسے سکون نصیب ہوا۔ اس نے اپنی وصیت لکھی، ہر مہینے اس پتے پر رقم بھیجی جائے۔ وقت گزرتا گیا، مگر کچھ بدل گیا۔ دن گزر گئے، ہفتے گزرے، مہینے گزرے، مگر وہ مرا نہیں۔ 1 سال، 5 سال، 10 سال، یہاں تک کہ پورے 20 سال گزر گئے۔
और वो जिंदा रहा। हर महीने खामोशी से सदका करता रहा। एक रात वो तहज्जुद के लिए उठा, वज़ू किया, नमाज शुरू की, और जब सजदे में गया तो इस हालत में कि इसकी रूह परवास कर गई। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जब इसकी वसीयत खोली गई तो इसमें वही एड्रेस था। इसके बेटे रकम लेकर वहाँ पहुँचे, दरवाज़ा खुला, वही औरत, मगर अब उम्र रसीदा हो गई थी। इसने कहा, आपके वालिद के हम पर बहुत एहसानात हैं, मगर अब हमें यह रकम की ज़रूरत नहीं है। बेटे हैरान रह गए, क्यों? औरत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अल्लाह के फजल से 1 महीने पहले मेरे बेटे को नौकरी मिली है और 7 दिन पहले इसने अपनी पहली तनख्वाह ली है। ये सुनकर बेटों के दिन रुक गए, क्योंकि इनके वालिद को फौत हुए भी 7 दिन ही हुए थे। इस कहानी से हमें सबक ये मिलता है कि छुप कर किया गया सदका अल्लाह के गज़ब को बुझा देता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।